بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبرلزم مذاہب کا دشمن ہے۔ یہ براہ راست مذاہب سے ٹکراتا ہے کیونکہ لبرلزم انسان سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ خود کو صرف اور صرف لبرل تصور کا پابند بنائے۔ مذہب اپنی فطرت میں انسان کو اپنے رب کے سامنے جھکنے کا حکم دیتا ہے۔ کوئی بھی مذہب انسان کو مقتدر قرار نہیں دیتا اور اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق عمل اختیار کرے۔ مذہب انسان کو ایک مخصوص نظم و ضبط کا پابند کرتا ہے، چاہے وہ نظم و ضبط اس کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہو یا صرف اخلاقی اور روحانی مسائل تک محدود ہو۔ لبرلزم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جگہ انسان کو رب بنا دیتا ہے۔ یہ بھی وجہ ہے کہ فرانس کا نقاب کو مسترد کرنا لبرلزم کے عین مطابق ہے۔ نقاب اس بات کا مظہر ہوتا ہے کہ انسان نے خود کو اپنے رب کی خواہش کا پابند کر دیا ہے، اور یہ چیز پورے لبرل مغربی دنیا میں نفرت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، چاہے ان تمام ممالک نے اس کو غیر قانونی قرار نہیں دیا۔ ایک حقیقی لبرل انسان مذہب کا پابند نہیں ہو سکتا۔ ایک لبرل انسان مذہب کی کچھ باتوں پر عمل یا اجتناب اختیار کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی اور خواہش کے تحت ہی کرتا ہے۔ لبرل انسان اپنے رب کی نہیں بلکہ خود اپنی پرستش کرتا ہے۔ یہ اس کی مقتدر کی پرستش ہے جسے اس نے خود اپنے لیے چنا ہے کہ اس نے کس طرح سے سوچنا ہے اور اپنی خوشی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر وہ اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ خود کو اس بات کا پابند سمجھتا ہے، بلکہ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کی خواہش رکھتا ہے۔ لبرل انسان اس بات میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ شراب پیتا ہوا ہر قسم کی ضلالت لہو و لعب میں پڑا ناچ گانا کرتے ہوئے بھی دیکھے۔ لبرل اس طرح کے مسلمان کو اعتدال پسند اور روشن خیال سمجھتا ہے، جس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ مذہب میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ ایک حقیقی لبرل انسان اس شخص سے شدید نفرت کرتا ہے جو خود کو اپنے رب کے سامنے مکمل طور پر جھکا دیتا ہے۔ لبرلزم یعنی آزادی تباہ کن، باغیانہ اور مفاد پرستی کا تصور ہے جو انسان کو اپنی خواہشات اور مفاد کے تحت چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ایک جھوٹا فلسفہ ہے جس نے کئی نسلوں کو دھوکہ دیا اور عملاً طاقتور کو اقتدار دے کر دنیا میں جبر اور استحصال کا ماحول پیدا اور عام کیا۔ یہ تصور پہلے بھی عیسائی اور اسلامی تہذیبوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا چکا ہے، جنہوں نے دنیا پر 1000 سال سے بھی زائد عرصے تک اپنی بالادستی برقرار رکھی تھی۔ خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے لبرلزم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اب اس تصور کو دوبارہ اسلام کو ایک بالادست قوت بننے سے روکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ برطانوی فلسفی جان لاک وہ پہلا شخص ہے جس نے لبرلزم کو باقاعدہ ایک فلسفہ اور طرز فکر کی شکل دی۔ یہ شخص عیسائیت کے مروجہ عقیدے کو نہیں مانتا تھا اور نہ ہی خدا کو منسوب گردانتا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ بنی نوع انسان کو آدم کے اس گناہ کی سزا ایک منصف خدا کیوں کر دے سکتا ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ عیسائیت کے ایسے عقائد سے اس کی آزادی اس کی ساری فکر پر غالب آ گئی اور خدا اور مذہب پیچھے رہ گئے۔ انقلاب فرانس کے فکری رہنما والٹیئر اور روسو اگرچہ رسمی طور پر عیسائی تھے مگر فکری طور پر جان لاک سے متاثر تھے۔ انہی لوگوں کی فکر کی روشنی میں انقلاب فرانس کے بعد فرانس کے قوانین میں مذہبی اقدار سے آزادی کے اختیار کو قانونی تحفظ دیا گیا۔ یہی یورپ کی خدا سے برگشتہ فکر ہے جس کی ذرا سخت قسم لبرلزم اور کچھ نرم سیکولرزم ہے۔ یہ لبرلزم اور سیکولرزم ہے جس نے موجودہ دور کے عصری تعلیم اداروں میں تصور وحی کی نہیں جیسے تعلیمی نظام کو فروغ دینے پر مجبور کیا ہے۔ نتیجتاً ہر خاص و عام مادیت اور نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو گیا۔ لبرلزم بذات خود ایک دین ہے جو مغرب کے آزاد روشن خیال اعتدال پسند نفس پرستو ذہن کی تخلیق کرتا ہے۔ لبرلزم کا تصور ہر جمہوریت میں پایا جاتا ہے۔ جمہوریت اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی اور لبرلزم جمہوریت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہریت کی مساوات کی بنیاد پر جمہوریت کا جنم لبرل نظریات اور تحریک کا نتیجہ ہے۔ تمام افراد کو بلا تفریق کی حق حاصل ہے کہ وہ ریاست کے سیاسی انتظام کے لیے اہل قیادت منتخب کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ممالک ہوں یا دیگر دونوں ہی لبرلزم اور سیکولرزم کی جکڑ بندیوں میں پوری طرح گرے ہوئے ہیں۔ مسلم ممالک کے بیشتر سیکولر اور لبرل حکمراں ذاتی مفادات کے پیش نظر مغربی طاقتوں کے ہم نوا بلکہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ، رسول، قرآن اور اسلام کا نام لیتے ہیں مگر عملی زندگی میں اسلامی تعلیمات کے نفاذ سے بدکتے ہیں۔
ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک آدمی بیک وقت مسلمان اور سیکولر یا لبرل ہو سکتا ہے۔ ہمارے اکثر حکمران اکثر و بیشتر یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو سیکولر یا لبرل ہونا چاہیے، اس کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو دنیا میں عزت اور وقار نہیں ملے گا۔ مشرف اپنے دور میں نعرہ لگاتا رہا روشن خیال اعتدال پسندی کا، جس کے پیچھے لبرل تصور ہی تھا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین سے کھلی بغاوت ہے۔ ہمارے اکثر سیاستدان پاکستان کو سیکولر اور لبرل ملک بنانے کا عزم کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسی سازش سے بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔